بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسم ذات جس پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے، کسی کو نہیں ملا۔ اگر کسی کو دیدار ہوا تو اسم ذات سے۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا صفاتی اسمات، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اولو العزم رسول کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ دیدار دے۔ جواب آیا تاب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی۔ جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں، جلوہ دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوطور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی کتاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اسم ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ تمہاری نام کے کتنے آدمی ہوں گے، شکلوں کے بھی کتنے ہوں گے، آئیں گے، آ چکے ہوں گے، نہیں، یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت۔ یہ تمہارا نشان ہے۔ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ جہاز سے لڑتی ہے، اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ اگر تم اسم ذات سے محروم ہو گئے تو صفاتی اسماء سے چمکنے والے تم سے بہتر ہے۔ اس صفاتی اسماء سے چمکنے والے تم سے بہتر ہے۔ ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ جس سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ غریب گھر سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں۔ جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ وہ چیزیں ان کو دی وہی تم کو دی، تم کہتے ہو ہمارے پہ کرم ہو گیا۔ اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ۔ 2 4 5 7 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں جمتا، اس سے وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، اپنے آپ کو پہچانی کسوٹی کہ میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے، اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، یہی کسوٹی۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، نماز بھی پڑھوں، سارے عیب بھی چھوڑ دوں، شرابیں بھی چھوڑ دوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے، گارنٹی نہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ جس مذہب کی گارنٹی نہیں، اس کا مطلب وہ مذہب کمزور ہے۔ صحیح کہا اس نے۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے، اگر یہ طریقہ استعمال کرے تو 5 7 دن میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر اللہ شروع نہیں ہوتی ہے اس کی گارنٹی کو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 صفاتی ہیں۔ آپ کتاب سے لے کے فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ذات کتاب سے پڑھ کر فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے کتابوں سے پڑھ کے اس میں ذات کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کری وہ جل گئے، پاگل ہو گئے، تباہ ہو گئے۔
وہ اس کی طاقت کی برداشت ہی نہ سکے. یہ سخت جلالی ہے, چلا دیتا, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ تمہاری پہچان ہی اس میں ذات ہے. جس طرح ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا سورت مزمل یا سورت جن کا وظیفہ مل جائے کہ میں اس کا چلا کر لوں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں, لیکن اس کے لیے اس کو اجازت لینی پڑتی ہے کسی عمل سے. یا تو اجازت ملتی نہیں ہے. جن لوگوں کو اجازت مل گئی واقعی وہ خوشحال ہو گئے. اگر ان صورتوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے تو اس میں ذات جس میں ساری صورتیں بند ہیں, کیا اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہوگی؟ ان کے لیے کسی عمل کی اجازت ہے اور اس کے لیے کسی کامل کی اجازت ہے. عمل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراً پہنچ جائے, کامل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراً. اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, ساری رات پڑھتے رہیں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کہ تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے کیا ہوا, میں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا, اس کا دل منور ہو گیا, تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. خواجہ یزید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں چلے گئے. جب دوسری عبادت کرتے شیطان ان کو دیکھتا رہتا, لیکن جب اس میں اللہ کی ضربیں لگاتے وہ قریب آ کے ان کو ستاتا. ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا, ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے. آواز آئی, اے با یزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا, یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. اتنا ذکر کر, اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے. جب با یزید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے. اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا. جب کوئی شخص اس کو اندر بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے پاس ہندو جنات کی فوج ہے, بما اسلح قرآن مجید گواہ ہے. حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو, تباہ کرو, کچھ بھی کرو, یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے. وہ آئیں گے تو ہمیں ستائیں گے, باز نہیں آئے, بیمار کر دیں گے, باز نہیں آئے, پاگل کر کے چلے جائیں گے. جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا, اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اسی سے ڈرتے ہو نا. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھا. پھر تم بندہ نہیں رہے, بندہ نواز بن گئے. غریب نہیں رہے, غریب نواز. یہ